لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. سورہ کہف کی یہ آخری آیت کہ جس کے ذیل میں مسلسل آپ کے سامنے عرائض پیش کر رہا تھا، اور اس آیت شریفہ کے پہلے حصے میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جناب رسالت مآب ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، یہ سب بشر ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر بعد میں اس آیت شریفہ کے دوسرے حصے کی طرف ہم بڑھے تھے اور یہ بیان کیا تھا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ عمل صالح انجام دے، اور عمل صالح کے ذیل میں حدیث عنوان بصری کو بیان کیا تھا، جو کہ آگے کا حصہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو دیکھیے گا جا کر۔ آج وہ تیسرا حصہ کہ فلا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں شرک نہ کرو، کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک قرار نہ دو۔ دیکھیے، اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے جو عنوان تھا حجت خدا، اسی پہ باقی رہتے ہوئے اس میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن تتمہ آج بیان کر دوں کہ یہ جو شرک سے دور ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یہ ہر نبی کی ذمہ داری تھی۔ نبی راہنمایان دین آئے اسی لیے تھے کہ انسان کو شرک سے پاک و صاف کر سکیں اور اس کو اس توحید کی طرف لے جائیں، اس وحدہ لا شریک سے متصل کر دیں، اس کے اعتقادات میں، اس کے ایمان میں اس حد تک توحید ہو، پاک و صاف شفاف ایسی توحید ہو جو اللہ کے نزدیک مطلوب ہے۔ یہ توحید، اسی لیے سارے انبیاء آئے، یہ سب حجتیں آئیں، اور حجتوں کے بعد یعنی جو انبیاء آئے ان کے بعد دوسری حجتیں آئیں جن کو ہم لوگ امام کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو حجت الہی ہیں ان کی دو قسمیں روایت میں بیان کی گئی تھیں، حجتاً ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری اور باطنی۔ آج میں لفظ بدل رہا ہوں اور ذمہ داری سے بدل رہا ہوں، روایات میں ہے۔ یہ جو حجت ظاہری ہے وہ ایک، ہم باطنی کا لفظ بدل کے اس کو غائبہ کہہ رہا ہوں، حجت غائبہ، غائب ہے، چاہے باطن ہو
یا غائب ہو. عقائد کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو لفظ الگ الگ ہیں لیکن مطلب ایک ہے. تو جو حجتیں ہیں وہ ظاہری بھی ہیں اور غائب بھی ہیں. اب ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں, آپ لوگ اس پہ غور کیجئے گا تو اس بات کو ماننے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی. شاید نیا پہلو ہو, غور شاید نہ کیا ہو. یہ جو غائب حجتیں ہیں اللہ کی, اس میں ایک مثال میں دے چکا. جیسے جناب خضر, زمانے کے نبی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ایک غائب حجت ہے. یعنی یہ جو غائب حجت ہے یہ غیبت اس لیے تھی کہ لوگوں کو معرفت نہیں تھی. معرفت نہیں ہے لہٰذا وہ غائب ہے. درمیان میں ہے لیکن نہیں معلوم کہ یہ حجت خدا ہے. غائب ہے نہیں, یہ غائب ہے حجت. اسی طرح مثالیں بہت سی ہیں, لیکن رسول اللہ کی ذات 40 سال کے بعد غار حرا میں وحی نازل ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الی آخر. یہ جو وحی نازل ہوئی اور جو مبعوث ہوئے تو یہ بعثت سے پہلے کیا تھے؟ میں نے عرض کیا یہ نبی تھے. کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. نبی تھے, حجت خدا تھی لیکن غیبت میں تھی. حجت خدا غائب تھی, لوگوں کے درمیان ہیں, مکے میں رہ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں معلوم کہ یہ زمانے کا نبی ہے جو اعلان کرنے والا ہے 40 سال بعد. رسول اللہ کے بچپن کے واقعات ہیں, معجزات ہیں بچپن کے, اس کا مطلب وہ حجت خدا تھے, نبوت تھی. اب ایک اور دقیق نقطہ کہہ دوں, یہ جو حجت خدا تھیں رسول خدا کی, جیسے میں نے مثال دی, ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم ہر انسان ان کو نہ پہچانتا ہو لہٰذا غائب ہو. نہ, کیٹیگریز ہیں. بعض ان کو پہچانتے تھے, بعض نہیں پہچانتے تھے. مہر نبوت جو پشت پر تھی اس کی بعض لوگوں نے زیارت کی قبل بعثت. قبل بعثت جناب ابو طالب کیوں تحفظ کر رہے ہیں اس حجت خدا کا؟ معلوم ہے کہ اس زمانے کے امام, زمانے کے رسول ہیں, معلوم ہے کہ یہ خاتم النبی ہے, لہذا تحفظ کر رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ حجت خدا ہے اور غیبت میں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حجت خدا ہے, غیبت میں ہے. غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے لیے غیبت ہو, جس کی جیسی معرفت ہوگی ویسی غیبت ہوگی. ابو طالب علیہ السلام کو معرفت تھی, ان کے لیے غیبت نہیں تھی. امیر مومنین کو معرفت تھی, ان کے لیے غیبت نہیں تھی. ان کے گھر والوں میں بہت سو کی معرفت کم تھی, ان کے لیے غیبت تھی. لہٰذا اعلان ہو رہا ہے حدیث دار میں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میری اطاعت کرو, میری اتباع کرو. کون ہے جو میری اس مشن میں میری مدد کرے گا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ غیبت کا جو عنوان ہے, اور جو بار بار میں اس کو کئی بار کہہ چکا, پھر آخری بار بھی کہہ دوں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ذمہ داری آج میں بیان کی دے رہا ہوں, تین ذمہ داریاں, اور دیکھنے تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں. غیبت میں ایک ڈاؤٹ ذہنوں میں یہ ہے, اب وقت نہیں ہے میں اس کو قاعدے سے آپ سے پوچھتا اور پھر آپ کو دکھاتا کہ آپ کے ذہنوں میں بھی ڈاؤٹ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, محمد والے محمد. مکس اپ یہ ہو جاتا ہے کہ غیبت کا سبب کیا ہے اور غیبت کا مقصد کیا ہے. کسی سے پوچھے غیبت کیوں ہوئی, کہتے ہیں امام زمانہ کی حفاظت کے لیے, کیونکہ 11 اماموں کو شہید کیا گیا لہذا 12ویں امام نے اللہ نے چھپا لیا. یہ سبب ہے غیبت کا, غور کیجئے گا, یہ سبب ہے غیبت کا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بڑوں کے لیے روشن نہیں ہے.
امام کی غیبت کیوں ہوئی؟ کیا مقصد ہے امام کی غیبت میں؟ کیا سبب ہے امام کی غیبت کا؟ کہا جاتا ہے شیعوں کا امتحان اس لیے غیبت ہوئی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سبب نہیں ہے، یہ مقصد ہے. کیونکہ غیبت ہو گئی ہے، اس کا مقصد غیبت کا، یعنی غیبت ہو گئی، غیبت کا مقصد یہ ہے کہ اب تمہارا امتحان ہوگا. غیبت کا مقصد یہ کہ امام زمانے کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کی حفاظت کی جائے گی. چونکہ سبب جو کاز ہے اس کا ایفیکٹ ہوگا، سبب کا ایک مسبب ہوگا، علت کا ایک معلول ہوگا. توجہ کیجئے گا، جب تک کہ وہ علت برقرار رہتی ہے معلول بھی رہتا ہے. جیسا ہی علت ختم معلول بھی ختم ہو جائے گا. جب تک کہ کاز رہے گا، میرا ہاتھ یہاں دیکھیں ممبر پہ لگ رہا ہے، آواز آ رہی ہے، یہ کاز چل رہا ہے، ایفیکٹ آواز ہے. جیسا ہی کاز رکے گا آواز رک جائے گی. اگر امام زمانہ کی غیبت کا سبب حفاظت ہے تو حفاظت تو ہو گئی، غیبت ختم ہونا چاہیے تھی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ مقصد اور سبب میں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے. سبب کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے جو میں پہلے بیان کے اشارتاً، کہ صحیح معرفت اگر حجت خدا کی نہیں ہے تو صحیح معرفت سبب، ریزن، کاز اور علت بنتی ہے کہ غیبت ہو جائے. اگر رسول اللہ کے زمانے میں جیسی معرفت ابو طالب کو تھی، اگر سارے قریش کو ہو جاتی اور قریش میں بنی ہاشم سب کو ہو جاتی، عبد المطلب کو ہو جاتی، تو اعلان کرنے کافی آسانی ہوتی، جلدی اعلان ہو جاتا. صحیح معرفت اگر نہیں ہے، یہی ہماری عصر غیبت میں ذمہ داری ہے کہ صحیح، دقیق، ایکیوریٹ معرفت. لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے، اس کا ایک اور غیبت کا سبب بھی ہے. دوسرا سبب جو غیبت کا ہے وہ یہ ہے کہ جو حجت خدا ہوگی وہ اس لیے غائب ہو جاتی ہے، غیب میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کی صحیح دفاع نہیں ہوتی ہے اور بر وقت دفاع نہیں ہوتی. میں نے اشارتاً اس دن بیان کیا تھا. امیر المومنین کی بھی غیبت تھی. اچھا، یہ تو پہلی بار میں سن رہا ہوں. آپ نے پہلی بار سنا ہے، ہم نے بھی پہلی بار ہی سوچا تھا یہ نکتہ. لیکن غور کیجئے اس کے اوپر. اگر غیبت کا معنی معرفت نہ ہونا ہے، آپ کو نہیں پتہ امام زمانہ آپ کے درمیان ہے نہیں ہے کیونکہ پہچانتے نہیں ان کو، اگر یہی غیبت ہے تو امیر مومنین کو کس نے پہچانا؟ بتائیے، کس نے امیر مومنین کو پہچانا؟ اور جس نے پہچانا اس نے ایک حد تک پہچانا. کس نے صحیح دفاع کی؟ جب دفاع نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سن 10 ہجری، 10 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک امیر مومنین کی میں کہتا ہوں غیبت تھی، حجت خدا کی غیبت تھی. اس لیے کہ جو حکومت الہیہ کا حاکم شرعی تھا رسول اللہ تھے، ان کے جانے کے بعد جو ان کا جانشین تھا اس کو حق نہیں ملا. 25 سال امیر مومنین کو ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا. یہ غیبت نہیں تھی اور کیا تھی؟ دفاع نہیں کیا. امیر مومنین نے اپنا حق مانگا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے تھے لیکن کسی نے دفاع نہیں کی. اب کیونکہ دفاع نہیں کی گئی لہٰذا امیر مومنین بھی اب تلوار نیام سے نہیں نکالیں گے، غیبت میں چلے جائیں گے. توجہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں؟ امیر مومنین اسلام کی غیبت 25 سال. اب پھر وہی بات، کیا سب کے لیے غیبت تھی؟ نہ، سلمان فارسی کی غیبت تو نہیں تھی، صحیح معرفت تھی. ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، بہت سارے اصحاب، حبیب المظاہر، رشید حجری، بہت سارے ہیں، میثم تمار. تو غیبت کا جو کاز اور سبب ہے، ایک ہے صحیح اور دقیق معرفت نہ ہونا، اور دوسرے یہ ہے کہ صحیح دفاع، امام عصر کی دفاع کرنا.
میں نے آپ سے اس دن کیا عرض کیا دعائے عہد میں کہ کیا ہم دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اجعلنی من اعوانہ وانصارہ والذابین عنہ والمسارعین، جلدی کوئک، والمسارعین الیہ، کس چیز میں؟ فی قضاء حوائجہ، والممتثلین لأوامرہ، ان کے امر کی امتثال کرنا۔ جب تک کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں میں محکم مضبوط نہیں ہوں گے، غیبت طولانی ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ وہی جملہ ہے جو میں نے اس دن کہا تھا کہ روایات میں کہا گیا ہے کہ غیبت جو طولانی ہو رہی ہے اس کی وجہ مومنین ہیں۔ کیا معرفت ہے؟ اگر معرفت ہے تو اس حد تک معرفت ہے کہ امام آ جائے تو ہم صحیح دفاع کر سکیں۔ جو آیت کا میں نے شروع میں عرض کیا، شرک اسی وقت ختم ہوگا جب حکومت ایک اللہ کے خلیفۃ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، صرف اس وقت یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے، صرف اس وقت۔ امام کی غیبت ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ جلدی جلدی۔ تیسرا سبب ہے بڑا عظیم سبب ہے اور ان دونوں سے ملتا جلتا ہے۔ ایک تو صحیح معرفت، دقیق معرفت نہ ہونا سبب ہے غیبت کا، دفاع نہ کرنا، ٹائم پہ دفاع نہ کرنا، یہ بھی سبب ہے غیبت کا۔ اور تیسرا سبب ہے سبمیشن، اپنے آپ کو سپرد کر دینا امام کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ جب تک کہ مومنین اس کیفیت میں نہیں آئیں گے غیبت ہوتی رہے گی، ظہور نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ظہور۔ اب اس کیفیت کو لانے کے لیے آپ کے پاس صحیح معرفت، صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح اخلاق، صحیح فقہ، پورا اسلام اور پورا دین کا جو ایک پورا سٹرکچر ہے، وہ جب تک زندگی میں آپ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے غیبت رہے گی اور ظہور نہیں ہونے والا۔ دلیل میں ایک آیت لکھ کے لایا ہوں، حفظ تو نہیں کر سکا، لے کے لایا ہوں۔ اب آپ صلوات پڑھیں تو سہارا دیجئے، میں آیت پڑھتا ہوں۔ سورہ نساء، دلیل کی وہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب، آپ کے رب کی قسم، کتنی زبردست یہ آیت ہے، آپ کے رب کی قسم، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جس بات میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں آپ کو فیصلہ کرنے والا حاکم نہ بنا دیں۔ چلیے حاکم بنا دیا، پھر کافی ہے؟ کسی کرسی پہ آپ نے امام کو بٹھا دیا لیکن بات نہیں سنتے اس کی۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور میرے حبیب لا یجدون فی انفسہم حرجا فیما قضیت، جس بات کا اختلاف ہونے کے بعد، جس بات کا حکم آپ نے دے دیا، جس بات کا فیصلہ آپ نے کر دیا، جس بات کی قضاوت آپ نے کر دی، آپ کی قضاوت کے بعد اب توجہ، آپ کی قضاوت کے بعد اب ان مومنین کے دلوں میں کوئی سٹریس اور ضیق اور ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ رسول نے جب کہہ دیا فیصلہ ہو گیا، ختم، بات ختم ہو گئی ہے۔ حاکم اللہ کی طرف سے جو منتخب نبی ہے، حاکم ہے، حکومت الہی ہے، اس کے بعد جب فیصلہ کر دیا تو تمہارے دل میں کیا ہے؟ ثم دین، پھر حاکم بنا دیا، اس کے بعد پھر لا یجدو فی انفسہم حرجا فی مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد ان کے دلوں میں کوئی سٹریس اور تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت ہے؟ ہاں اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ اور پھر واو کے ساتھ گویا یا عطف کہیے یا تفسیر کہیے، یسلم تسلیما، اور پھر یسلم تسلیما، ایسے مومنین ایسے رسول اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیں جو تسلیم اور سبمیشن اور سپردی کا حق ہے۔
دیکھا آپ نے؟ معرفت ہے، حاکم بنا دیا، لیکن کافی نہیں ہے. حاکم بنانے کے بعد دفاع کی منزل، دفاع مطلب یہ بات سننا. دفاع مطلب کیا؟ اگر کہا حل میں ناس ینصرنا تو نکل آئے باہر نصرت کے لیے، مدد کے لیے، بات سننے کے لیے. تو کہا جا رہا ہے کہ بات سنو، لیکن ایسا نہ ہو کہ بات سنو لیکن تمہارے دل میں ایک تنگی رہ جائے کہ رسول اللہ نے ایسے کیوں کہہ دیا. صلح حدیبیہ میں یہی تو ہوا تھا. رسول صلح کر رہے ہیں اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آج تک مجھے اس سے زیادہ رسول اللہ کی نبوت میں شک نہیں ہوا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جس کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوا کہ رسول کہہ رہے قلم و دوات لے آؤ، اور کہہ رہے ہیں شخص کہ ان الرجل لا یہجر. رسول اللہ خدا نخواستہ اعوذ باللہ ان کو کچھ ہو گیا ہے. معرفت بھی صحیح ہو، بات بھی سنی جائے، لیکن تیسرا مرحلہ بڑا سخت ہے کہ یسلموا تسلیما. ایسے اپنے آپ کو سپرد کر دو امام کے سامنے، حجت خدا کے سامنے، کہ بھی چونچرا نہیں ہونا چاہیے. حیدری حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اہم ترین ہماری ذمہ داری ہے ایسے ظہور میں. آپ لوگ باتیں ساری صحیح ہیں، میں کسی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی تکذیب نہیں کر رہا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. ہماری ذمہ داری کہ آپ دعائیں پڑھیے، ہماری ذمہ داری کہ آپ یہ کریے وہ کریے، سب درست ہے، لیکن یہ بنیادیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں. اب ایک اور آیت بڑی مشہور پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا ترجمہ ابھی تک مجھے ایسا نہیں ملا. میں نے البتہ ناقص میں نے دیکھا ہے، میری کوتاہی ہے، میں نے پورا نہیں دیکھا، میں نے ہر ایک کا ترجمہ نہیں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے ترجمہ کیا جو میں نے عرض کیا، لیکن اکثر ترجمہ یہ ہے جو میں ابھی عرض کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. آیت کیا ہے؟ سورہ احزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. دو کام کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. پہلے حصہ آپ کو معلوم ہے ترجمہ، مین پوائنٹ، صلوات پڑھو ان پر. اور سب نے ترجمہ کیا درود پڑھو سلام دو، درود پڑھو سلام دو، درود و سلام، درود و سلام. بھائی جب وہاں پہ آپ لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو، تو یہاں بھی ترجمہ ہونا چاہیے کہ سپرد کر دو. درود ہو گیا، صلوات یعنی درود، صلوات یعنی سلام، بات ختم ہو گئی. وسلموا تسلیما یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو رسول اور آل رسول کے سامنے ایسا سپرد کر دو، ایسا مطیع ہو جاؤ، ایسے فرما بردار ہو جاؤ، ایسے تابعدار ہو جاؤ کہ جب وہ کچھ کہہ دے تو کرنا تو ہے ہی، دل میں کوئی خلش نہ رہ جائے. اگر یہ کیفیت طاری ہو گئی تب ظہور ہوگا، ورنہ غیبت چلتی رہے گی. اس لیے کہ غیبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی سبب ظاہر ہو جائے تو امام کا ظہور ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہے. روایات میں کہا گیا کہ یہ مصلحت خدا ہے، ظہور حکم خدا سے ہوگا، لہذا حکم خدا جب ہوگا تو ظہور ہوگا، لیکن تیاری ہمیں کرنا ہے. بہت سے مطالب عرض کرنا تھا لیکن وقت جلدی جلدی جا رہا ہے، بس جملے میں دے رہا ہوں، اس کو غور کیجئے گا. غیبت در حقیقت ایک رکاوٹ ہے، ایک مانع ہے، آبسٹیکل ہے. آبسٹیکل کو سر پہ نہیں رکھا جاتا، آنکھوں پہ سے نہیں لگایا جاتا، اس کو دور کیا جاتا ہے. یہ جو اسباب میں نے بیان کی 3 عدد، یہی اسباب کا نہ ہونا یہ معنی ہے. ہماری ذمہ داری اثر غیبت میں یہ کہ ان موانع کو دور کیا جائے، یعنی ان اسباب کو مکمل طریقے سے ایجاد کیا جائے، یہ ذمہ داری ہے. اور یہ ایک دن میں نہیں آتی،
میں نے ابھی عرض کیا عقیدہ بھی چاہیے ہے, عقیدہ بھی درست ہو, ایمان بھی قوی ہو, اخلاقیات بھی اچھے ہوں. صرف ذہنی تصورات اور آئیڈیالوجی سے آپ بہت بڑے رتبے ایمان پہ فائز نہیں ہوتے ہیں, آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا. میں عرض کیا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, اللہ سے لقاء چاہتے ہو, ملاقات چاہتے ہو, عمل صالح کرو. امام زمانہ کا امام حسین کا بہت گہرا ارتباط ہے, بہت ہی گہرا ارتباط. بہت ساری مثالیں ہیں. ذات عاشور کا جملہ دیکھ لیا, ابھی ذات عاشور آپ پڑھ رہے تھے کہ اسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک, اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو نے آپ کو, امام حسین سے بات ہو رہی ہے, خطاب امام حسین سے ہو رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے کرام کیا, اعزاز دیا, عزت دی, فضیلت دی. وَأَكْرَمَنِي, ہم پر بھی احسان کیا. کس چیز سے؟ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ امام منصور کون ہے؟ امام زمانہ ہے. خطاب امام حسین سے ہو رہا ہے. ذات عاشورہ پڑھ رہے ہیں اور ذات عاشورہ میں درس مل رہا ہے کہ ظہور کی تیاری کرو. ظہور در حقیقت وہی رجعت ہے. ہاں, اس لیے جس طرح میں نے کہا رسول اللہ کی غیبت تھی اور پھر 40 سال میں ظہور ہوا, یعنی وہ رجعت ہوئی. اس معنی میں کہ معرفت نہیں, جو میں نے عرض کیا, سب توضیحات میں بیان دے چکا. امام حسین علیہ السلام سے جو آپ بہت ساری دعائیں ہیں, میں اپنی بات کو ختم کروں, بہت ساری آپ دعائیں زیارتوں. دیکھیے ہم لوگ کے اندر ایک غلط تصور یہ ہے کہ زیارت کو زیارت پڑھ کے بس ختم ہو جاتی, وہ مجلس کا جو آخری حصہ ہے, ایک رسم ہے, وہ پوری ہو جاتی, بات ختم. زیارت عقائد کا ایک سمندر ہے, اس میں آپ کو ایک ایسی معارف ملیں گے, معرفت ملے گی, ایسی باتیں ملیں گی جو آپ حیرت کریں گے, اچھا یہ ہے. زیارتوں کے اندر ملتا ہے کہ آپ جب یہ جملہ کہتے ہیں, حتیٰ زیارت اربعین میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد انک, کیا لفظ ہے؟ انک الامام الزکی النقی الرضی الزکی الہادی المہدی. یہ جو لفظ ہے یہ ہے نہیں ہے زیارت اربعین میں. یہ مہدی کیوں کہہ رہے امام زمانہ کو اور امام حسین السلام کو؟ امام حسین مہدی ہیں, ہاں میں نے عرض کیا تھا اس دن, سب کے سب مہدی ہیں. جب مہدی ہیں, سارے 12 امام مہدی ہیں. یہ کوڈ ہے کہ یہ سب, کیونکہ حدیث ہے, وہ 12 موقع نہیں ہے, حدیث موجود ہے کہ یہ 12 امام رسول خدا کی 12 خلیفہ ہوں گے, سب کے سب مہدی ہوں گے, اور یہ مہدی زمان رجعت میں ظہور کریں گے, واپس آئیں گے. ہم یہ اپنے آپ کو دعاؤں میں, زیارتوں میں کہہ کے اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام آپ بھی مہدی ہیں, یعنی آپ کا بھی ظہور ہوگا, آپ زمان رجعت میں آئیں گے, آپ وہی منتصر ہیں جس کا روایت میں ذکر کیا گیا ہے, وہی ہے جس کو امام زمانہ اپنی تمام تر ضعیفی کے بعد, اتنا ضعیف امام زمانہ ہو جائیں گے کہ بھویں سفید ہو جائیں گی اور آنکھوں پہ آ جائیں گی, اتنی حکومت کریں گے زمان رجعت. تو پہلا شخص جو ظاہر ہوگا, جس کو امام زمانہ علم دیں گے, وہ منتصر ہوگا. منتصر کون ہے؟ امام حسین السلام ہے. کتنا گہرا تعلق امام حسین سے اور کربلا سے, امام زمانہ سے, کربلا سے. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ اسی ذات اربعین میں ہے انی بکم مؤمن وبإیابکم موقن. ہم آپ سب پر, امام حسین سے بات ہو رہی ہے کہ سب کو ہم کہہ رہے ہیں, انی بکم, آپ سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں, وبإیابکم, آپ سب کے آنے پر یعنی رجعت پر, موقنون, یقین رکھتے ہیں. یہی ہماری ذمہ داری عصر غیبت میں. عقیدہ درست ہو, رجعت پر عقیدہ ہو, اس بات پہ عقیدہ ہو کہ پورے کے پورے 12 امام آئیں گے, امام حسین آئیں گے,
غیبت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی اس زمانے کی حجت خدا کو نہیں پہچان رہا ہے، دفاع نہیں کر سکتا ہے، تسلیم کے مرحلے میں نہیں ہے، یہی وجہ بنی ہے غیبت ہو رہی ہے۔ زمانے کا امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں ایک وزنی خاردار توق، اور گلے سے امام سجاد کے خون بہہ رہا ہے، اور منہال دیکھ رہے ہیں۔ یہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ زحمت تمام کی، ان باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ امام سجاد، یہ جو ایام چل رہے ہیں، اب کاروان امام سجاد کے ساتھ اس وقت کہاں رواں دواں ہے؟ کربلا کی جانب۔ آپ کو رونا آ گیا، صرف کربلا کا نام سنا اور یہ سنا کہ امام سجاد کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کاروان جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج شب 40 ہے، آپ کو معلوم ہے جب آزادی ملی ہے زندان سے تو امام سجاد سے جناب زینب نے کہا کہ بیٹا سجاد، یزید سے کہو کہ ہم گریہ کرنا چاہتے ہیں، ہم رونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی ہم روئے ہیں اپنے حسین پر، اپنے اعزہ پر، اپنے شہداء پر، تو ہمیں یا تو تازیانے مارے گئے ہیں یا ہمیں اذیت دی گئی ہے۔ نیزوں کی لفظی روایت ملی ہے کہ ہمیں نیزوں سے چپ کیا گیا ہے۔ ہاں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آزادی سے پہلے، جانے سے پہلے اپنے حسین کا ماتم کر لیں، اپنے بھائی پہ گریہ جاری کر لیں۔ ارے دل بے چین ہے، گریہ نہیں کیا ہے۔ آپ سوچئے کسی پر اگر مصیبت طاری ہو، اس کو گریہ نہ کرنے دیا جائے تو کیسی گھٹن سینے محسوس ہوتی ہے۔ اجازت ملتی ہے، جناب زینب ہے، زندان شام ہے، بیبیاں ہیں، ام کلثوم ہے، رباب ہیں، ام فروا ہیں، یہ ساری محترمات، یہ ساری بنات رسول، بنات امیر المومنین، جب شام کی عورتوں کو خبر ملی کہ مجلس عزا کی اجازت ملی ہے تو باہر سے عورتیں بھی آ گئیں۔ اب آپ سوچئے، یہ تاریخ میں کربلا کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ پہلی مجلس عزا رسماً برقرار کی گئی اور انعقاد ہوا کہ جہاں جناب زینب نے قلب دشمن میں بیٹھ کر حسین کی تبلیغ کی ہے، شروع کیے مصائب۔ حمد و ثنا الہی کے بعد، اے شام کی عورتوں، تمہیں معلوم ہے ہم کون ہیں؟ ارے میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، وہی فاطمہ جو تمہارے رسول کی بیٹی تھی۔ میرے نانا کا نام رسول ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہمیں کیوں اسیر کیا گیا ہے؟ سارے واقعات بیان کیے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، میرے بھائی عباس کے ساتھ کیا ہوا، دونوں بازو قلم ہو گئے۔ ارے میرے علی اکبر کے سینے برچھی ماری الملعونوں نے۔ ارے میرے بھائی حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر اس طرح ذبح کیا جس طرح بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ان مصائب کو آپ تصور کیجئے، آپ ہم سے سن رہے، گریہ کر رہے، جناب زینب ارشاد فرما رہی تھی اور مصیبت پڑ رہی تھی۔ ایک کوہرام برپا ہوا، عجیب انقلابی کیفیت تھی۔ حجت خدا کو اب ظاہر کیا جا رہا ہے، حجت خدا روشن ہو رہی ہے۔ یزید سمجھ رہا ہے کیا ہے، فوراً کہتا ہے کہ ان کو یہاں سے آزاد کیا جائے۔ امام سجاد سے کہتا ہے کہ 3 خواہشیں ہم سے آپ کیجئے۔ امام سجاد فرماتے ہیں یزید تو نے بڑا ظلم کیا ہے ہم پر۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کر دے، میرے بابا کے سر کو واپس کر دے، میرے چچا عباس کے سر کو واپس کر دے۔ کہا دوسری خواہش؟ کہا دوسری خواہش یہ ہے جو تو نے ہمارا سامان لوٹا ہے، تاراج کیا ہے، جو غارت کی ہے تو نے، وہ سامان واپس کر دے۔ یزید کہتا ہے اس سامان میں آخر کیا ہے، ہم آپ کو اس سے بہتر سامان دیں گے۔
کہا نہیں. امام سجاد کہتے ہیں نہیں, اس سامان میں تجھے نہیں معلوم کیا ہے, اس سامان میں میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا کی چادر ہے, ان کا مخنا ہے. یہ مناسب نہیں ہے کہ نامحرموں کے ہاتھ میں وہ مخنا لگ جائے. تیسری خواہش ظاہر کیجئے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ مجھے اطمینان نہیں کہ تیرا کیا پلان ہے اور تیرا کیا منصوبہ ہے. اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر, کسی امین انسان کے ہاتھوں ان عورتوں کو, ان بیویوں کو مدینہ بھیج دے. ہاں اللہ نے مظلوم جناب سجاد یقین نہیں تھا یہ کیا کرنے والا ہے. رہائی ملی اور تمام بیویوں کو جو ان کی امانتیں تھیں واپس کی گئیں. اب آپ تصور کیجئے, اپنے ذہنوں کا استعمال کیجئے, اتنے زمانے بعد, اتنے وقفے کے بعد, جب جناب کلثوم کو جناب عباس کا سر ملا ہوگا کیا عالم ہوگا. اے بھیا عباس, اگر تم زندہ ہوتے تو ہماری چادر نہ لوٹی جاتی. دو چھوٹے چھوٹے سر ملے, جناب قاسم و عبداللہ کا سر. ام فروہ آگے بڑھی ہے, میرے لال, اپنی آغوش میں لے لیا. ایک اور سر آیا, جناب علی اکبر کا سر, جناب رباب نے استقبال کیا. پھر امانتوں میں ایک صندوق لایا گیا, صندوق کو کھولا, اس میں سے کرتا نکالا. یزید کہتا ہے یہ کرتا کیسا ہے, اس پہ خون کس کا ہے؟ امام سجاد تڑپ کے کہتے ہیں یہ میرے بابا کا کرتا ہے, یہ میرے بابا کا کرتا, یہ ان کا خون ہے. کہا اس میں یہ سوراخ کیسے ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم, میرے بابا نے آخری وقت اپنے لباس کے نیچے, اپنے زرہ کے نیچے یہ بوسیدہ لباس پہنا تھا کہ لعین اتنے شقی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد یہ لباس کو لے جائیں گے. ارے یہ بوسیدہ لباس دیکھ کر شاید رحم آ جائے, یہ لباس نہ لیتے. ارے یہ لباس بھی اتار لیا. یزید پوچھتا ہے سوراخ کیسے؟ امام فرماتے ہیں یہ تیروں کے نشان تھے, یہ تیروں کے سوراخ ہیں, یہ تلواروں کے سوراخ ہیں جو میرے بابا کے جسم پہ لگے تھے. مقتل کہتا ہے کہ جب کرتا نکالا گیا, عورتوں نے, بیویوں نے اس کرتے کو دیکھا ہے, منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے. واہ حسینہ, واہ حسینہ, واہ غربتہ کی صدائیں بلند تھی. جناب زینب نے اس کرتے کو سینے سے لگا لیا. اے بیٹا سجاد, یہ کرتا مجھے دے دو. بس زحمت تمام, آخری منزل. جناب زینب نے اس کرتے کو لے لیا, اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. حکم صادر ہوا کہ آزاد کیا جائے. امام سجاد نے حکم دیا کہ تمام بیویاں تیار ہو جائیں, آزادی کا موقع آ چکا ہے, اب ہم لوگ مدینے جانے والے ہیں. مقتل میں جملہ میں نے پڑھا کہ کوئی بیوی مدینے جانے کو تیار نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ارے کیا کس طرح مدینے جائیں گے, چہروں کے رنگ سیاہ ہو چکے تھے. ارے وہ بیویاں, وہ بنات علی کہ جس کو سورج و چاند نے نہ دیکھا ہو, ان نامحرموں نے دیکھا تھا. شرم و حیا سے بیویاں تیار نہیں تھی کہ میں کیا بیان کروں گی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس آخری منزل, زحمت تمام. امام سجاد نے حکم دیا کہ چلیے سب تیار ہوئیے. بیویاں سوار ہونا شروع ہوئیں, میں اور قناتے لگ گئے, اونٹ آ گئے, اماریاں آ گئیں, بیویاں سوار ہو رہی ہیں. جناب زینب سب کو سوار کر رہی ہیں. امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ بھی سوار ہو جائیے. جناب زینب کہتی ہے میں سوار تو ہو جاؤں لیکن رباب کہیں نظر نہیں آتی. کہاں رباب؟ پھوپھی مادر گرامی رباب کہاں ہے؟ میری ماں رباب کہاں ہے؟ کہا ہو نہ ہو وہ قبر کے پاس ہوں گی, وہ زندان میں ہوں گی. امام سجاد کہتے ہیں میں دیکھ کے آتا ہوں. ایک مرتبہ جب زندان میں داخل ہوئے, کیا منظر دیکھا کہ چھوٹی سی قبر پر جناب رباب تو گرائے ہوئے ہیں, لیٹی ہوئی ہیں. اے مادر گرامی چلیے مدینے چلنا ہے. ارے اسی کا تو انتظار تھا, وہ گھڑی آ گئی, ہمیں آزادی مل گئی, چلیے مدینہ چلیں, نانا کی قبر کے پاس چلیں.
جناب رباب فرماتی ہیں اے بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میرا والی کربلا میں ہے، میرا بیٹا علی اصغر کربلا میں ہے، اور جو میری بچی سکینہ، ارے میری بچی سکینہ اس کو چھوڑ کے میں کیسے چلی جاؤں، بہت چھوٹی تھی، 4 سالہ بچی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، بہت اصرار کیا۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے بیل شروع کیے، اے میری بچی تم کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، ارے تمہارے رخسار نیلے ہو چکے تھے، تمہارے کان زخمی تھے، تمہیں بڑی تمنا تھی کہ میں مدینے جاؤں، اے میری بلال، اے میری لخت جگر، میں مدینے چلی جائے، تمہیں یہیں چھوڑ کے چلی جائے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب بیویاں سوار ہوئیں، ہماریاں آگے بڑھیں، شام کی عورتیں آئیں، اے ولی کی بیٹی کوئی خواہش ہو ظاہر کیجئے، ہم آپ کی خواہش کو پورا کریں گے۔ ایک مرتبہ محمل سے پردے کو ہٹایا جناب زینب نے، کہا اے شام کی عورتوں اگر تمہیں خواہش ہے تو مجھ سے وعدہ کرو، میں ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک چھوٹی سی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، ارے جب بھی قبر پہ جانا کوئی چراغ روشن کر دینا۔ بڑی تمنا تھی سکینہ کو کہ مدینے واپس جائے، ارے ہم تو جا رہے ہیں لیکن سکینہ کو یہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔